آج 8 مئی ہے 2021۔ گھنٹی بجی تو دیکھا کہ بریگیڈیئر صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے دادا ذل الہی آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو روزہ رکھتے ہیں اور 6 بجنے والے ہیں۔ کہنے لگے دادا آپ فکر نہ کریں، 6:30 سے پہلے آپ ان کے پاس ہوں گے۔ راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ قوم کسی سے ڈرے نہ ڈرے، فوج سے ضرور ڈرتی ہے۔ 6:30 بجے میں ذل الہی کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ دیکھا کہ کچھ کھجوریں، کالے چنے اور کچھ فروٹ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے بڑی مایوسی سے کہا کہ ذل الہی آپ کی افطار تو آپ کی سحر سے بھی زیادہ ہمبل ہے۔ کہنے لگے دادا 6 سال میری ہارڈ ایریا میں پوسٹنگ رہی ہے۔ آدمی کم کھانے سے نہیں، زیادہ کھانے سے مر جاتا ہے۔ ہم دونوں افطار اور نماز کے بعد تربوز کی شربت کا دوسرا دور چلا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ذل الہی افسردہ بھی ہے اور مضمحل بھی۔ میں نے کہا نصیب دشمنا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے دادا نہیں، بڑی مایوسی ہے، اسی لیے آپ کو بلایا ہے اصرار کر کے۔ آپ کی وزڈم کی ضرورت ہے یہاں۔ ہم نے تو بدترین کرپشن کرنے والے گنجے اور سائیں کے بعد مسٹر کلین کو اس لیے لائے تھے کہ یہ دونوں کرپٹ لیڈر اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ لیکن دادا ہم کو اس بات کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ذل الہی جان کی امان کے بعد عرض ہے کہ بنیادی غلطیاں ہی آپ لوگوں کی ہیں۔ جنگ میں اور سیاست میں فرق ہوتا ہے۔ جنگ میں صرف یا تو بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے، اور آخری انجام موت ہوتا ہے۔ سیاست میں نہ ہی پورا بلیک ہوتا ہے نہ ہی پورا وائٹ ہوتا ہے، ہر چیز گرے ہوتی ہے اور کبھی بھی کوئی نہیں مرتا۔ بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو اس کی پارٹی مر گئی کیا؟ بی بی شہید ہو گئی تو بھٹو زندہ ہو گیا۔ گنجے نے این آر او لیا تو گنجے کی پارٹی ختم ہو گئی۔ پاناما کے بعد قوم نے گنجے کو بھلا دیا کیا؟ اگر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ انتہائی کرپٹ حکمرانوں کے بعد آپ ایک انتہائی کلین حکمران کو لے کے آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پرفارمنس بھی تو ہونا چاہیے ذل الہی۔ پھر ایمانداری کی بات ہے کہ آپ نے مسٹر کلین کے ساتھ ہی بڑی زیادتی کری۔ آپ کا ہاتھ بڑے گنجے سے جلا ہوا تھا۔ اس بیچارے کو ایک لنگڑی لولی میجورٹی ملی۔ پھر آپ نے اس کو چنتے وقت یہ تو سوچا ہوتا کہ اس کی کوئی کارپوریٹ ٹریننگ نہیں ہے۔ وہ تو ایک ایسا شخص ہے جو آئینوں کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، سنتا بہت کم ہے، بولتا بہت زیادہ ہے۔ اس کو پارسائی کا زوم ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ 70 سال کی کرپشن 70 دن میں ختم کر دے گا۔ انتظامی صلاحیت اس کے اندر ہے نہیں، آدمیوں کی پہچان نہیں ہے، دوستوں سے دوستی نہیں رکھ پاتا ہے، دشمنوں سے دشمنی نہیں کر پاتا ہے، اور سب قیامت تو یہ ہے کہ کوئی کام وقت پہ نہیں کرتا۔ جب بیوی بچے پالنے تھے تو سیاست کری، جب سیاست کرنی تھی تو شادی کری، کبھی کوئی کام وقت پہ نہیں کیا۔ رضویوں کے مسئلے کی مثال سامنے ہے، ہوا تو وہی جو ہونا تھا، لیکن سب کچھ غلط وقت پہ ہوا، اس لیے اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں ای یو کے ایشو کی شکل میں۔ مشرف میں کچھ بھی خرابیاں ہوں لیکن اس کو ہوم ورک کرنے کی عادت تھی، یہ ہوم ورک بھی نہیں کرتا، ورنہ جسٹس ابن مریم کا مسئلہ یہاں تک نہ آتا۔ وہ سوچتا تھا کہ کرپشن کے ڈھول کو پیٹے گا تو ساری اپوزیشن ڈر کے بیٹھ جائے گی۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کرپشن کے شور پہ بیوروکریسی اس کا ڈھول پیٹ دے گی۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک نیک آدمی ہے، ایماندار ہے، دھن کا پکا ہے، لیکن ذل الہی یہ چیریٹی ڈرائیو کے لیے تو کافی ہیں، حکومت کرنے کے لیے نہیں۔ حاکم کو پورے ملک کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، کمزوروں کو بھی، طاقتور کو بھی، اور کرپٹ لوگوں کو بھی، اس لیے کہ وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے۔ کسی بھی ملک کی حکومت اس معاشرے میں موجودہ افراد سے بہتر نہیں ہو سکتی، یہ بات وہ کبھی نہیں سمجھ سکا۔ پھر ناگہانی آفتیں بھی آ گئیں، کرونا کو کس کا پتہ تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے شروع میں اس کو اتنا پیمپر کیا کہ اس کو کام کرنے کی عادت ہی نہیں پڑی، ہر آڑے وقت پہ آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ اس کی ساری اپوزیشن کو تھپکیاں دے رہے ہیں۔ ذل الہی معافی چاہتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ذل الہی میری باتیں سن کے سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر بولے دادا گوٹی پھنس گئی ہے۔ سائیں شوگر مین کے ساتھ مل کے سندھ بھی چاہتا ہے اور اسلام آباد بھی چاہتا ہے۔ لاہور شوگر مین کو دینے پر تیار ہے، لیکن اس کے لیے چھوٹا گنجا راضی نہیں ہے۔ وہ شوگر مین کو لاہور دینے پر تیار ہے، لیکن اس کو اسلام آباد چاہیے، اس کے لیے سائیں تیار نہیں ہے۔ الیکشن ہو نہیں سکتے کرونا کی وجہ سے۔ ہمیں موجودہ صورتحال کو گھسیٹنا پڑے گا جب تک کہ کرونا قابو میں نہ آ جائے۔ میں نے کہا ذل الہی بجٹ، کہنے لگے دادا وہ تو ہم پاس کرا ہی لیں گے ورنہ مسئلہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ پھر مسٹر کلین بھی کچھ کام کر رہا ہے، پالیسی تبدیل کر رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ شاید اس بات کی نوبت ہی نہ آئے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ ذل الہی it could be probably too late and too little۔ یہ میں کہہ ہی رہا تھا کہ اذان ہو گئی۔ اذان کی آواز سن کے میری بھی آنکھ کھل گئی۔ بہت شکریہ نعمان۔